السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران کامیاب ہو گیا ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، اس امن معاہدے کی راہ میں ایک رکاوٹ لبنان میں سیز فائر بھی تھا کہ ایران یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ امریکہ سے صلح کر لے اور حزب اللہ کے اوپر اسرائیل کی بمباری جاری رہے، کیونکہ ایران کا موقف تھا کہ حزب اللہ ہمارے لیے لڑا ہے اور ہم اس موقع پر حزب اللہ کو چھوڑ دیں تو یہ ہمارے لیے غلط ہوگا۔ لہذا ایران کا موقف تھا کہ ہمارے ساتھ سیز فائر کرنے سے پہلے لیبنن کا سیز فائر بھی ہونا چاہیے۔ لہذا فیلڈ مارشل عاصم منیر جب تہران میں تھے تو انہوں نے تہران سے یہ بات امریکنز کو بتائی کہ جب تک آپ لیبنن میں سیز فائر نہیں کریں گے یہ امن معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران کے دوران ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی شرط پر لیبنن اور اسرائیل کے درمیان 10 روز کا سیز فائر کرا دیا۔ ویسے تو ایران اور امریکہ کے درمیان بھی اس وقت 15 دن کا سیز فائر ہے، لیکن یہ 10 دن کا سیز فائر ایرانی شرائط پر ہوا کہ ایران چاہتا تھا کہ اسرائیل لبنان پر بمباری بند کرے اور حزب اللہ کے ساتھ بھی سیز فائر کرے۔ تو لیبنن اور اسرائیل کا سیز فائر دراصل حزب اللہ کے ساتھ بھی سیز فائر ہو گیا، کیونکہ اسرائیل نے بمباری بند کر دی، جو ایران کی بنیادی شرائط میں سے ایک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے ٹویٹ شہباز شریف نے کیا تھا اس میں لیبنن شامل تھا، بعد میں امریکہ نے کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ نہیں، لیبنن تو ایران کے ساتھ معاہدے میں شامل نہیں ہے۔ تو ایرانین اس بات پر بضد تھے اور ان کی یہ شرط تھی کہ جب ہمارے ساتھ سیز فائر ہوگا تو پھر سب کے ساتھ سیز فائر ہوگا، جس میں غزہ میں بھی سیز فائر ہے، جس میں لیبنن میں بھی سیز فائر ہے، جس میں حوثیوں سے بھی سیز فائر ہے۔ ایران چاہتا تھا کہ جب اس کے ساتھ سیز فائر ہو تو اس کی تمام پراکسیز کے ساتھ بھی سیز فائر ہو۔ اگر پراکسیز کے ساتھ سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر اس کا ایران کو کوئی فائدہ نہیں اور ایران کی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ تو یہ جو شرط تھی ایران کی، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا دورہ تہران لمبا کیا، وہ زیادہ وقت تہران میں ٹھہرے اور انہوں نے تہران سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ میسج کیا کہ آپ پہلے لیبنن کا سیز فائر کرائیں، پھر یہاں کا ڈیڈ لاک ختم ہوگا۔ جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو کہا کہ آپ تہران میں ہی ٹھہریں، میں پہلے لیبنن اور اسرائیل کا سیز فائر کراتا ہوں، پھر 8 گھنٹے اس کام میں لگے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے خود اسرائیل پر انٹروین کیا، اسرائیل پر انہوں نے دباؤ ڈالا کہ وہ اسرائیل لیبنن کے ساتھ سیز فائر کرے۔ پھر لیبنن کے صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں سے بات کی اور یہ 10 دن کا سیز فائر عمل میں آیا۔ اب جب ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہوگا تو اس کا جو ہے وہ اس میں لیبنن شامل ہوگا، جو ایران کی ایک شرط تھی وہ یہ مانی گئی۔ جواب میں ایران نے یقیناً یورینیم والی امریکی شرائط مانی ہے۔ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ان کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف سے بھی ملاقات ہوئی، جنرل وحیدی سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ خاتم الانبیاء جو ان کی فورس ہے اس کے ہیڈ کوارٹر میں بھی گئے، وہاں ان کی پاسداران انقلاب کے سارے کمانڈر سے ملاقات ہوئی اور 6 گھنٹے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایران کی فوج کے سربراہان اکٹھے بیٹھے رہے اور انہوں نے تفصیل سے امریکہ کے ساتھ ڈیل پر بات چیت کی۔ اس موقع پر یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایران کے تمام کمانڈرز اکٹھے ہوئے، ورنہ اس سے پہلے وہ سب، آپ کو پتہ ہے، ایران نے فوجی حکمت عملی کے تحت اپنے 31 صوبے الگ الگ کر دیے ہوئے تھے اور ہر جگہ کا کمانڈر الگ الگ تھا، اور یہ سب ایک جگہ اکٹھے بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ اسرائیل ان کو نشانہ بناتا تھا۔ لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تہران میں ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جنگ کے بعد ایرانی قیادت پہلی دفعہ اکٹھی بیٹھی بھی اور انہوں نے اس امن معاہدے پر مذاکرات بھی کیے۔ اب تک کی جو سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہ بھی تھی کہ ایرانی قیادت اکٹھی ایک جگہ موجود نہیں تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کافی مشکل تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ سیف جگہوں پر تھے، بنکرز میں تھے، لوگ گیجٹس یوز نہیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ممکن تھا۔ سب سے مشکل کام تھا ایرانیوں سے رابطہ اور ایران میں آپس میں سب کا ایک دوسرے سے رابطہ۔
یہ سب سے مشکل کام تھا کیونکہ جنگ کی وجہ سے سب سیف ہاؤسز میں تھے، اور سب جو سیف ہاؤسز میں سب تھے، بنکرز میں تھے، تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی ممکن نظر نہیں ہوتا تھا۔ لہذا جو پرابلم پاکستان سے پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کو تھی، وہ ایران میں جو تھی سفارتکاری میں یہ تھی کہ وہاں پیغام پہنچانا، پھر اس پیغام کا واپس آنا، اس میں ایک دن لگ جاتا تھا، اور ایک پیغام ایکسچینج ہوتا تھا، بات آگے بڑھ ہی نہیں پاتی تھی، جس کی وجہ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ خود تہران گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے ساری ایرانی قیادت کو پہلے تو یہ کانفیڈنس دیا کہ میں یہاں ہوں، آپ کو کوئی نشانہ نہیں بنائے گا، آپ لوگ سیف ہیں، ہماری گارنٹیز ہیں، میرا یہاں موجود ہونا آپ کے لیے یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ سب سیف ہیں، آئیے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اکٹھے بیٹھنے کے بعد مل کر اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ تہران جو ہے، اس نے اس ڈیل کو میچور کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے جا کے ایرانین قیادت کو یہ کانفیڈنس بھی دیا ہے کہ اب اس سیز فائر کے دوران ان کو اسرائیل جو ہے وہ نشانہ نہیں بنائے گا، اور وہ سب ایک کمرے میں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، وہ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر میں، خاتم الانبیاء فورس کے ہیڈ کوارٹر میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان کے جنرلز اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، ان کے جنرلز اور ان کی سول قیادت اکٹھی بیٹھ کے اس امن معاہدے پر آپس میں مذاکرات بھی کر سکتے ہیں۔ جو سب سے بڑا ڈیڈ لاک تھا، سب کا ایران میں سب کا اکٹھا بیٹھنا ایک مشکل ہو سکتا تھا۔ تو میں ٹیکنیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران نہ جاتے تو شاید یہ معاہدہ ممکن نہ ہوتا۔ انہوں نے جا کر ایرانین قیادت کو بہت کانفیڈنس دیا کہ ان کو کوئی نشانہ نہیں بنائے گا، کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی، کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا، میں یہاں موجود ہوں، آئیے مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ویسے آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ ان کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ان کی عراقچی سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی کالیباف سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ ملاقاتیں ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے، یہ تو ان کے پولیٹیکل فگرز ہیں۔ مسعود پزشکیان جو ہیں وہ جنگ کے دوران آپ کو کئی دفعہ شاپنگ مالز میں بھی نظر آئے ہوں گے، وہ آپ کو کئی دفعہ ریلیز میں بھی نظر آئے ہیں، عباس عراقچی انٹرنیشنل ٹی وی کو انٹرویو بھی دیتے رہے ہیں، کالیباف بھی بات کرتے رہے ہیں۔ اصل مسئلہ پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کا تھا، جنہوں نے اصل میں فیصلہ کرنا تھا، ان کا اکٹھا بیٹھنا سب سے مشکل کام تھا۔ اس جنگ کے ماحول میں وہ سب اکٹھے بیٹھنا اور آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے تھے۔ جو ایران کا جنگی نظام تھا اس کے تحت سب اپنے اپنے علاقوں کی کمانڈ کر رہے تھے، اور ان کا اکٹھے بیٹھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا، اور جب ان کا اکٹھے بیٹھنا ممکن نہیں تھا تو ان کی آپس میں کمیونیکیشن بھی ایک ایشو تھا کہ سب سے ایک رائے بننا، سب کی کانفرنس ہونا بالکل ممکن نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ایران میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ امن معاہدے پر سب ایک پیج پر کیسے آئیں۔ سب کی رائے نہیں آ رہی تھی، لوگوں کو ایک دوسرے کو قائل کر کے ایک لمبی بحث کا موقع نہیں مل رہا تھا، ایک دوسرے کے دلائل سننے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور ایک دوسرے کو قائل کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ تو اس لیے ٹیکنیکلی جب فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران گئے تو انہوں نے جا کے ایرانین لیڈرشپ کو یہ کانفیڈنس دیا کہ آپ سب آئیں، اکٹھے بیٹھیں، میرے ساتھ بیٹھیں، آئیں اس ڈیل پر بات کریں، جس کمرے میں موجود ہوں وہ سیفسٹ روم ہوگا، اور میرے آنے کے بعد اب یہاں پر کوئی اٹیک نہیں ہوگا، مجھے امریکنز کی آشیرواد حاصل ہے، امریکن اس ڈیل کو کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں آیا ہوں کہ تاکہ یہ ڈیل کر لی جائے، اور اس بار آپ کے لیے کوئی ہنی ٹریپ یا کوئی ٹارگٹ کلنگ کا ٹریپ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا تب بھی اس کو یہ خوف تھا کہ واپسی پہ اس کو نشانہ بنایا جائے گا، اور وہ واپسی پر تہران اترنے کی بجائے مشہد اتر گئے تھے۔ تو اس لیے یہ خوف ایران میں ہر وقت تھا کہ اگر وہ کہیں منظر عام پر آئیں گے تو اس منظر عام پر آنے کے بعد ان کو پھر نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اسی لیے وہاں پر کوئی ایک تفصیلی جو اس امن معاہدے کے اوپر جو ایک تفصیلی نشست ہونی تھی وہ نہیں ہو پا رہی تھی، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اسی لیے زیادہ دیر تہران میں رہے تاکہ وہ ایرانین قیادت اکٹھی بیٹھ کر یہ بات کر سکے۔ پھر پاسداران انقلاب کے ساتھ بالکل گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی، جنرل وحیدی کے ساتھ گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ ان کی اپنی سیکیورٹی ایک ایشو تھی، اور وہ اس سیکیورٹی کی وجہ سے وہ کسی گیجٹ پہ، کسی زوم میٹنگ پہ، کسی فون کال پہ اویلیبل نہیں تھے۔
बल्कि उनकी लोकेशन तो कोई बताता ही नहीं था कि वो कहाँ हैं, और वो बिल्कुल बंकर में थे। उनसे बंकर में मिलना या उनको ये कॉन्फिडेंस देना कि आप आ जाएं, बात करते हैं, और उनके साथ बात करना, और वो अपने सारे बाकी कमांडर्स को, आप ऐसे ही समझें जैसे पाकिस्तान में फौज की एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, सारे फॉर्मेशन कमांडर जो हैं वो इकट्ठे बैठकर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले होते हैं, ऐसे ही पासदारान इनकलाब के भी कमांडर्स इकट्ठे बैठ के फैसला करते हैं। उनकी जो मुख्तलिफ कमांड्स हैं, उन कमांड्स की जो है कमांडर्स वो इकट्ठे बैठते हैं, और उनका भी इसी तरह का एक जो है फोरम है जहां पर फैसले होते हैं। और अमन माहदे के लिए उस फोरम का इजलास मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि पासदारान इनकलाब के कमांडर्स इकट्ठे बैठकर कोई फैसला कर सकें, और वो इकट्ठे बैठकर एक अमन माहदे की तौसीक कर सकें जिसको फिर सिविल हुकूमत आगे लेकर चल सके। तो टेक्निकली जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा तेहरान में मुमकिन हुआ, वो उस ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर्स की मीटिंग मुमकिन हो सकी, और उस मीटिंग के नतीजे में अमन माहदे की शराइत तय हो सकी, और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने भी पासदारान इनकलाब के कमांडर्स को इस अमन माहदे की तफसीलात से बताया। तो जिसके बाद ये जो अमन माहदा है ये आगे, अब आप जानना चाहेंगे कि असल इशू यूरेनियम वगैरह का क्या तय हुआ। देखिए, यूरेनियम पे बात यह है कि ईरानियंस यहाँ भी तैयार थे, यूरेनियम को इतना बड़ा इशू नहीं था, सिर्फ मुद्दत की लड़ाई थी 5 साल से 20 साल के दौरान। वो दरमियानी मुद्दत पर फैसला हो गया है कि जी ना 5 साल होगी ना 20 साल होगी, 10 या 12 साल की मुद्दत पे आपस में फैसला हो गया है। वो दोनों मुल्क इकट्ठे बैठकर एक दूसरे से इतनी सी बात तो वो तय हो ही सकती है कि वो हो जाएंगे। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि यूरेनियम किस मुल्क को दिया जाए, इस पर भी बात थी, और लेकिन अमेरिका को देने के लिए ईरान नहीं माना है। एक तीसरे मुल्क को दिया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, और एक कंसोर्शियम भी बन सकता है जिसके ऊपर अगले 24 घंटे में फैसला हो जाएगा अमेरिका और ईरान के दरमियान कि ये कंसोर्शियम क्या होगा। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि यूरेनियम वाला मसला भी ईरान के साथ हल हो गया है, उसके अलावा लेबनान वाला सीज फायर का मसला भी हल हो गया है, उसके अलावा एनरिचमेंट का इशू भी हल हो गया है। ये जो एनरिचमेंट है वो ईरान नहीं करेगा, इसकी मुद्दत पर भी दरमियान में फैसला हो गया है, और सैंक्शंस हटाने पर भी फैसला हो गया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान को अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, हम ईरान के साथ एक तारीखी मुआहदा करने जा रहे हैं। अब जो मुआहदे के खदोखाल बन रहे हैं, उन खदोखाल पर डोनाल्ड ट्रंप खुद दस्तखत करना चाहते हैं। वो बड़े बेताब हैं ईरान के साथ डील करने के लिए और ईरान के साथ मुआहदे पे दस्तखत करने के लिए। लिहाजा इस बात के बड़ी इम्कानात मौजूद हैं कि ईरान के साथ मुआहदा करने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आएंगे, दूसरी तरफ से मसूद पजिशकियान आएंगे, और उनके साथ पासदारान इनकलाब के कमांडर्स आएंगे, और इस्लामाबाद की एक बड़ी तकरीब में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अमन मुआहदे पर दस्तखत होंगे, जिस अमन मुआहदे के नतीजे में आबनाए हुर्मस भी खुल जाएगा। आबनाए हुर्मस के हवाले से भी फैसला हो गया कि उसमें पहले जैसी ट्रैफिक जो है वो बहाल हो जाएगी, और ईरान इस बात पर मान गया कि अगर उसके फ्रोजन एसिड्स दे दिए जाते हैं, उसको पर तेल बेचने की उसकी जो रुकावट है वो दूर कर दी जाती है, और उसके साथ साथ उसके जो माली मसाइल हैं वो हल की जाते हैं, तो वो आबनाए हुर्मस से टोल नहीं लेगा। और आबनाए हुर्मस में जो ट्रैफिक है वो जिस तरह जंग से पहले चलती थी, रोजाना के 140-150 जहाज आबनाए हुर्मस से गुजरते थे, वही 140-150 जहाज आबनाए हुर्मस से अब भी गुजरेंगे। ये जरूर है कि जो अमेरिका का ब्लॉकेड है उसने भी ईरान की राय बदलने पर काफी काम किया है, क्योंकि अब तक जंग के दौरान ईरान के लिए तो आबनाए हुर्मस बंद नहीं था, और ईरान की जो तेल बेचता है वो सिर्फ चीन को बेचता है। तो ईरान इस जंग के दौरान मुसलसल चीन को तेल बेचता रहा, और ईरान की तो कोई एक्सपोर्ट रुकी नहीं है। लेकिन जब से अमेरिका ने ब्लॉकेट किया तो ईरान के 13 के करीब टैंकर्स वापस भेजे, तो अब ईरान के लिए भी चीन तक तेल पहुंचाना मुश्किल था, और चीन के लिए ईरान से तेल हासिल करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया था। अमेरिका कह रहा था कि खुलेगा तो सबके लिए खुलेगा, ये नहीं हो सकता आबनाए हुर्मस सिर्फ ईरान और चीन के लिए खुला रहे और बाकी सबके लिए बंद रहे।
کھولیں تو سب کے لیے کھولیں، نہیں تو بند رہے تو سب کے لیے بند رہے۔ اس بات پر دنیا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تھی کہ یہاں تو کھولیں تو سب کے لیے کھولیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایران خود آبنائے حرمت استعمال کرتا رہے اور چین استعمال کرتا رہے لیکن ٹیکنیکلی باقی دنیا کے لیے بند رہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب آبنائے حرمت پہ بھی یہ بات ہو گئی ہے کہ اس پر پہلے جیسی ٹریفک ہوگی، ایران کوئی مانیٹرنگ نہیں کرے گا۔ جو ایران کی یہ شرط تھی کہ آبنائے حرمت سے گزرنے والے جہاز اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، جیسے پہلے نہیں کرتے تھے ویسے اب نہیں کریں گے۔ ایران اپنی کوئی مانیٹرنگ سسٹم بنانا چاہتا ہے تو وہ کر لے، لیکن اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ایران سے کوئی اجازت نہیں درکار ہوگی آبنائے حرمت سے گزرنے کے لیے، اور نہ ہی کوئی جہاز جو ہے وہ ایرانی اجازت کا محتاج ہوگا۔ جو یو اے ای اور ایران کے درمیان ایک دن پہلے بات چیت ہوئی ہے وہ بھی یو اے ای کو کانفیڈنس دینے کے لیے تھی کہ یہ آپ ایران کی یو اے ای سے بھی صلح ہو جائے گی اور یو اے ای اور ایران کے درمیان بھی سیز فائر ہو جائے گا۔ قطر، سعودی عرب میں جو وزیر اعظم شہباز شریف گئے ہیں وہ بھی اس امن ڈیل پہ ان دونوں ممالک کو اعتماد میں لے رہے تھے، اور اب شہباز شریف جو ہیں وہ ترکی پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر ان 4 ملکوں کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، ان 4 وزرائے خارجہ کا، جو 4 ملک اکٹھے ہوئے تھے امن کے لیے، جس میں سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور مصر شامل تھے، ایجپٹ شامل تھے۔ ان 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد اکٹھے ہوئے تھے جہاں سے یہ امن مذاکرات آگے بڑھے تھے۔ اب ان 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس جو ہے وہ انطالیہ میں ہو رہا ہے، جہاں پر اس فائنل ڈیل کو ان 4 ممالک کو بھی پاکستان اعتماد میں لے گا کہ ان 4 ملکوں کو بھی بتائے گا کہ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ لیکن پیر یا منگل کو ایسا لگتا ہے کہ یہ منگل کو جا کے یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بہت زیادہ امکانات روشن ہو گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ خود یہ ڈیل سائن کرنا چاہتے ہیں مسعود پزشکیان سے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ ڈیل کا بریک کرنے کا جو سہرا ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سر پہ ہے، اور ان کے دورہ تہران کی وجہ سے یہ ڈیل ممکن ہوئی ہے۔ اگر وہ تہران نہ جاتے تو یہ ڈیل ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ایک جرأت مند فیصلہ کیا وار زون میں جانے کا اور اس ڈیل کو ممکن بنانے کا، اور ان کے تہران جانے میں امریکہ کا آشیرواد انہیں حاصل تھا۔ امریکہ کی طرف سے ایک فری ہینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تھا کہ آپ ہمارے بہاف پر جا کر ایران سے بات کریں اور اس ڈیل کو فائنل کریں، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر فل مینڈیٹ کے ساتھ تہران میں موجود تھے۔ وہ پاکستان کی طرف سے ایشورنس بھی دے رہے تھے اور امریکہ کی طرف سے بھی بات کر رہے تھے، اور ان کا امریکن سے رابطہ بھی تھا وہاں سے بیٹھ کر، اور ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن انہوں نے تہران میں بیٹھ کے امریکنز کے ساتھ دوبارہ اسٹیبلش کی، جس میں ایرانینز بھی اس کمرے میں موجود ہوتے تھے جہاں پر امریکن سے بھی بات ہو رہی ہوتی تھی اور چیزوں کو فائنلائز کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال گڈ نیوز از دس کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، گڈ نیوز از دس کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے، گڈ نیوز از دس کہ آبنائے حرمت کھل جائے گا، گڈ نیوز از دس کہ تیل کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو جائیں گی، گڈ نیوز از دس کہ دنیا واپس نارمل ہونے کی طرف آ جائے گی۔ ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے دورہ چین سے پہلے 12 مئی سے پہلے اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس جنگ کے بادل بالکل ختم کرنا چاہتے تھے، تاکہ جب چین جائیں تو اس جنگ پر وہ کوئی گفتگو چین کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ٹیکنیکل بات ہے کہ وہ اس امن معاہدے کو اب کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ نہ آئیں، لیکن یہ امن معاہدہ امریکن ہسٹری میں بہت بڑا ہے۔ 47 سال سے امریکہ اور ایران کی لڑائی تھی، اگر امریکہ اور ایران براہ راست 1 on 1 کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو یہ 47 سال بعد کوئی معاہدہ ہوگا، اور اس لیے اس ہسٹورک ایگریمنٹ کو سائن کرنے ڈونلڈ ٹرمپ خود آنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ 47 سال میں پہلے امریکی صدر ہوں گے جو ایران کے ساتھ براہ راست معاہدہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو جے سی پی او کا ایگریمنٹ تھا اس میں یورپی ممالک ساتھ موجود تھے۔ اس سے پہلے جو مذاکرات ہوتے تھے وہ الگ الگ ہوتے تھے، امریکن کے ساتھ براہ راست ایرانی نہیں بیٹھتے تھے۔ اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں امریکنز اور ایرانی پہلی دفعہ ہینڈ شیک بھی ہوا، ایک کمرے میں موجود بھی تھے، آمنے سامنے بیٹھ کر بات بھی ہوئی، 21 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے، اور اب جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران گئے ہیں تو انہوں نے اس سارے گیپ کو برج کیا ہے، جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ ایک ڈیل کے لیے تیار ہو گیا۔